دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیمزی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، موت ایک ایسی صداقت ہے جس پر ہزاروں کتابیں بھی کم پڑھتے ہیں، لیکن موت کے فلسفے کو ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے، اور اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے زندگی کی کتاب کھول کر موت کے صفحہ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہر آدمی کی زندگی کے ساتھ کوئی ہو یا نہ موت تو ہے، کوئی رشتہ اس کا باقی نہ رہے، موت کا رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے سامنے موت کے فرشتے ظاہر ہوتا ہے، کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں ان کے سامنے پیش آ جاتی ہیں جو عام عقل میں باتیں سما نہیں پاتی، لیکن یہ بڑے مقام کی بات ہے۔ ایک بزرگ کے سامنے موت کے فرشتے ظاہر ہوئے، بزرگ نے فرمایا کہ آپ اسرائیل علیہ السلام ہیں؟ کہا جی میں ہی ہوں موت کا فرشتہ۔ تو کہنے لگے کہ آپ کتنے عجیب ہیں، آپ سب کی روح نکالتے ہیں اور نوٹس کسی کو نہیں دیتے، جس کی چاہتے ہیں نکال لیتے، لوگ بلبلاتے رہ جاتے ہیں، تھوڑا اگر نوٹس دے دے تو آدمی اپنا کام سب نپٹ لے، دستخط کرنا، وراثت دینا، کسی کا لین دین ہو۔ تو موت کے فرشتے نے کہا حضرت آپ نوٹس کی بات کرتے ہیں، میں جتنی نوٹس دیتا ہوں اتنی نوٹس دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا پوتا پیدا ہوا، پوتا پیدا ہوا، دادا دادی کے لیے نوٹس ہے، ٹائم ہو گیا، اب نئے لوگ آ گئے، اب آپ کو جانا۔ اچھا کہا بال سفید، نوٹس آ گئی، خیال کرو، اپنا خیال کرو، بیمار پڑے، نوٹس آ گئی، ہو سکتا ہے آخری ہو۔ ہر رات سونے کے لیے جب ہم جاتے ہیں نیند میں تو یہ موت کے فرشتے کی طرف سے نوٹس ہے کہ نیند موت کی چھوٹی بہن۔ نیند کیا ہے؟ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، سونے والوں سو تو رب کو سجدہ کر کے سو، سونے والوں سو تو رب کو سجدہ کر کے سو۔ کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح، کیا پتا؟ ہر رات کی نیند نوٹس ہے زندہ لوگوں کے لیے، اسی لیے دعا سنت یہ ہے کہ سونے والا یہ دعا پڑھ کے سویا کرے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ اس میں بھی موت کا ذکر ہے کہ اے اللہ تیرے نام سے موت اور حیات ہے۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو موت کے بارے میں تفسیرات بتائی؟ ہم تو ڈرتے ہیں رات میں موت کی بات کرنے میں، رات میں موت کی بات کرنے میں لوگ کہتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرو، موت کی بات خراب ہے۔ موت کو یاد کیجئے تاکہ ڈر نصیب ہو، اللہ کا خوف نصیب ہو، اللہ کی یاد نصیب ہو، مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو۔ آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں سے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تم دیکھو کہ تمہارے سامنے کیسے بڑے بڑے محل کے لوگ، سلطنت کے لوگ، بادشاہ، فقیر، مالک، غلام، جس کے پاس زمینیں جاگیریں ہیں وہ بھی بیچارہ چھوٹے سے ٹکڑے میں لیٹا ہے، اور ایک وہ
جس کے پاس رہنے کو گھر نہ تھا لیکن لیٹنے کو قبر میں جگہ اس کو بھی مل گئی۔ موت کے بارے میں ہم ایک دوسرے کو بتایا کہ قبرستان جانے سے زندگی معمولی معلوم ہوتی ہے اور اللہ کی یاد انگڑائیاں لیتی ہے۔ آدمی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ میری امت کے دلوں میں موت کی محبت ڈال دے۔ کیا فرمایا؟ میری امت کے دلوں میں کس کی محبت ڈال دے؟ موت کی محبت ڈال دے۔ اب آپ کہیں گے کہ موت مانگنا تو اچھی چیز نہیں ہے، موت مانگنے سے منع کیا گیا، حدیث شریف میں بھی منع کیا گیا، موت مت مانگا کرو، کہتے نا موت آ جاتی، نہیں ایسا نہ کہا کرو۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ میری امت کے دلوں میں موت کی محبت ڈال۔ اصل میں یہ جو موت مانگنا منع ہے وہ کیوں منع ہے؟ غریبی سے تنگ آ گئے کب مر جاتے؟ نہیں، رازق اللہ، امیر ہو یا غریب مقدر کس نے لکھا ہے؟ بولو اللہ۔ ہم جو ایمان لاتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ، تو اس کی جو تفصیلات ہے اسے یاد علماء کے پاس اس میں مقدر پر بھی ایمان لانا ہے۔ ایمان والوں کا ایمان، ایک مسلمان کا ایمان اللہ پر کہ میں ایمان لایا اللہ، میں ایمان لایا اللہ کے رسولوں پر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جتنے بھی حضور جتنے بھی اللہ کے اوتار آئے، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، 1,24,000 میں ہم تو سب کے نام بھی نہیں جانتے، ہم تو سب کے نام بھی نہیں جانتے، بہت مشکل سے 30-40 انبیاء کے نام معلوم ہوں گے لوگوں کو، اس سے زیادہ کچھ لوگوں کو معلوم ہو جائے، لیکن عام طور پر یہ فگر بتائی جاتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء، رسول، نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے دودھ، اللہ کی باتیں بتانے والے کہ اللہ ایک ہے، چاند کو پیدا کرنے والا، سورج کو پیدا کرنے والا، یا آسمان و زمین کا مالک، ہماری زندگی و موت کا مالک، ہماری تقدیر کا مالک، اس پورے سنسار کا مالک ایک اللہ ہے۔ یہ ایمان ہمیں لانا ہے، چاہے وہ نبی کون ہے اللہ جانے۔ اسی طرح تمام فرشتوں پہ بھی ایمان لانا فرض ہے ہمارے لیے کہ جتنے فرشتے اللہ نے بنائے وہ برحق ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت پر بھی ایمان لانا فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ صرف رسول تو ہیں ہی ہیں، مگر اس دور میں آخری رسول بول کر ایمان لانا ضروری ہے تاکہ ہمارے اور ہماری نسلوں کا ایمان پختہ رہے اور کوئی ہمارے ایمان سے چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے۔ اسی طرح اس بات پر بھی ایمان لانا فرض ہے کہ تقدیر اچھی ہو یا بری، بیمار ہو یا صحت مند، یہ میں تفصیل بیان میں ذرا اس طرح کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تقدیر اچھی ہو یا بری، بیمار ہو یا صحت مند، غریب ہو یا مالدار، ساری تقدیریں اللہ کی طرف سے ہیں۔ دنیا میں کوئی ماں کا لال کسی کی تقدیر نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ دھرم ہے، دھرم۔ اسی لیے اسلام میں منع کیا گیا کہ کسی سے اپنی تقدیر مت پوچھو کہ میرے نصیب میں کیا ہے۔
آپ مجھے بتائیے اسلام میں ہاتھ دکھانا منع ہے نا بھائی؟ ہاتھ دکھانا اسلام میں منع ہے کہ میرا ہاتھ دے کر بتائیے میری تقدیر میں کیا ہے. اسلام نے اس کو منع کیا. کیوں؟ جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کیا اس کے نصیب نہیں ہوتے؟ کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے مگر نصیب تو ان کے بھی ہوتے. تو ہاتھ کی لکیروں میں ہمیں منع کیا گیا کہ نصیب کسی کو نہ دکھاؤ. کوئی نصیب بتا ہی نہیں سکتا اور بگڑی نصیب کو کوئی بنا بھی نہیں سکتا. ہاں اچھے کام کرو گے اچھے رہو گے، برے کام کرو گے برا پاؤ گے.